بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ جو ویڈیو میں آپ کو بندہ نظر آ رہا ہے یہ ایک عیسائی پادری ہے۔ اس کے ساتھ ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جو آج تک پہلے کسی کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ جو بھی اس بارے میں سنتا ہے ایک دفعہ دنگ رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ کے اندر 15 سال سے یہ پادری کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 1 لاکھ سے زائد ان کے فالوور تھے۔ ان کے ساتھ اچانک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے کہ یہ چرچ سے اٹھ کے حرم کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور اس سال حج کا فریضہ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کے اندر تبدیلی کیسے ممکن ہوئی، خود ہی اپنی زبانی وہ ایک انٹرویو کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں چرچ کے اندر سویا ہوا تھا تو مجھے خواب آیا۔ خواب میں مجھے بتایا گیا کہ اپنے پیروکاروں سے کہو، اپنے مریدوں سے کہو کہ صبح سفید لباس پہنیں گے۔ میں ایک دفعہ حیران رہ گیا کہ سفید لباس تو مسلمان پہنتے ہیں، اس کا سیدھا سیدھا اور صاف صاف مطلب ہے کہ میں اپنے پیروکاروں سے کہوں کہ وہ اسلام قبول کر لے، مسلمان ہو جائے۔ تو میں نے کوئی توجہ نہیں دی، بات آئی گئی چھوڑ دی۔ خواب ہے، خواب کی کیا حیثیت، تو یہ کوئی پرواہ نہیں کی۔ دوسرے دن پھر مجھے خواب آیا، چرچ کے اندر سویا ہوا ہوں، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے۔ پھر مجھے کہا گیا کہ اپنے مریدوں سے کہو، پیروکاروں سے کہو کہ سفید لباس پہن لیں۔ میں نے پھر بات ٹال دی، کوئی توجہ نہیں دی۔ تیسرے دن پھر تھوڑا سختی کے ساتھ، گرجدار آواز کے ساتھ مجھے کہا گیا کہ صبح اپنے پیروکاروں سے کہو کہ سفید لباس پہنیں۔ میں بڑا حیران پریشان بھی کہ میں پادری کی حیثیت سے 15 سال ہو گئے ہیں خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ میں عیسائی ہوں اور میں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو پہلے کس راستے پہ چلا رہا تھا، اور اچانک میں ان کو جا کے کیا بتاؤں گا کہ آپ نے یہ راستہ چھوڑ کے اسلام کو قبول کر لینا، سفید لباس پہن لینا۔ ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، رب تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے نا، جب رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے نا، کسی انسان کو نہیں پتا کس وقت آئے گی، کس کے لیے آئے گی، کس جگہ پہ آئے گی، کس عمل کی وجہ سے آئے گی۔ اور یہ واقعہ بڑا ہی واقع حیران کن ہے کہ آج تک پہلے نہیں ہوا ایسا۔ وہ کہتا ہے کہ میں صبح اٹھا، چرچ کے اندر جاتا ہوں، جو ہفتہ وار ان کا اجتماع ہوتا ہے، اتوار کو اجتماع چل رہا ہے، تو میں ذہن کے اندر یہ بات سوچ کے آیا کہ میں نے ان کو اس بات کے اوپر قائل کرنا ہے کہ ہم سفید لباس پہنے، مطلب کیا، ہم اسلام کو قبول کر لیں۔ کہتا ہے کہ رب تعالیٰ کی مدد بھی تھی، روشنی ہمیں ملنی تھی، ہدایت ہمیں ملنی تھی۔ میں نے جیسے جا کے بات کی ہے نا، سب نے میری بات کو قبول کر لیا، میں نے چھوڑ دیا ان کو۔ بات چل رہی ہے، میں گھر آ گیا ہوں، اگلے ہفتے پھر اجتماع ہے۔ میں اجتماع کے اندر پہنچتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے، لیکن میرے جانے سے پہلے ہی سارے جو میرے چاہنے والے تھے نا، پورا مجمع پنڈال بھرا ہوا ہے، سارے سفید لباس پہنے ہوئے تھے۔ میں نے کلمہ پڑھا، خود اپنی زبان سے ان کو کلمہ پڑھایا۔ جیسے جیسے میں پڑھ رہا تھا، میرے پیچھے پیچھے وہ دہراتے جا رہے تھے۔ یہ بات یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے۔ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں، چند مسلمان میری طرف آ رہے ہیں اور میں ان کو دیکھ کے بڑا خوش ہوا۔ آ جاؤ بھائی، مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ مسلمان آپ کے پاس، آپ کے بھائی آپ کے پاس آئیں گے، آ جاؤ آپ۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے حج کے لیے جانا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، یہ نہیں ممکن ہو سکتا، میں کیسے حج پہ جاؤں گا؟ اتنے سالوں سے میں عیسائیت کی تبلیغ کر رہا ہوں، ہمارے خاندانوں کے خاندان عیسائیت کے اندر مر گئے، میں خود ان کا پادری مولوی عیسائیوں کا، میں کیسے چلو جاؤں گا؟ میں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے سال کھلم کھلا مخالفت کرتا رہا ہوں، تو آج میں ان کے شہر کے اندر کیسے جاؤں گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ رونے لگ پڑے۔ کہتے وقت گزرتا گیا،
2 माह हो चुके हैं। जब जाने का वक्त हुआ ना, मुझे वो कहते हैं कि चलो भाई, आपने इस दिन हज के लिए तैयारी करनी है, जाना है, आपकी टिकट बुक हो गई है। मैंने कहा क्यों मजाक कर रहे हो, ये कैसे मुमकिन हो गया? देखो ना रब की शान, देखो किसको कहां से उठाता है, कैसे उठाता है, कितना बड़ा गुनहगार, लेकिन एक लम्हे का वक्त रब के सामने पेश हो जाए, रब कहता है सारे पिछले के ऊपर मैं कलम फेर देता हूं। कहता है कि मैं हज के लिए पहुंचा, हज मुझे करवाया गया, सऊदी हुक्मरानों ने बहुत मदद की, प्रोटोकॉल दिया। मेरा गाइड मुझे लेके जबले नूर के पास पहुंचा, मुझे बताया गया कि ये वो जबल है, वो पहाड़ है जहां से इस्लाम का नूर फैला था, और आका अलैहिस्सलाम यहां से पैदल ऊपर जाया करते थे। क्या कहता है, मैं फौरन सजदे के अंदर गिर गया हूं, आप देख भी सकते हैं, फौरन सजदे के अंदर गिर गए हैं, रोने लग पड़े हैं। मैं कहा था, कहां आ गया? और साथ ये बात कहते हैं, जिन जगहों से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम लगे थे ना, मैं उन्हीं निशानात के ऊपर चलूंगा। मतलब क्या कि मैं अभी मिन्नो अन आका अलैहिस्सलाम की बात को तस्लीम करूंगा। और साथ ये कहते हैं कि जब ये मेरे पीछे रहने वाले भाइयों को पता चलेगा ना कि मैं इस जगह से होके आया हूं, इन कदमों के निशानात के ऊपर चल के आया हूं, तो वो भी मेरी बात को मानेंगे और चलने की कोशिश करेंगे और कोई इनकार नहीं करेगा। साथ रोने लग पड़ते हैं। ये रब का नूर है, रब की हिदायत है, रब जिसे चाहता है उसे दे देता है। और ये वाकई बड़ा हैरान कुन है, जो आज तक पहले किसी के साथ पेश नहीं आया। और फिर मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि रब ताला देखो किस बहाने से इंसान को हिदायत की तरफ लाता है, गुमराही से बचाता है। और इसके मुकाबले में वो लोग जिनको रब ने पहले हिदायत दे रखी है, वो अपने आप को इस्लाम के ऊपर कितना चलाते हैं, और दूसरे वो लोग जो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, वो कितनी मोहब्बत लेके आते हैं, कितनी तड़प होती है, कितना जज्बा होता है। जी हमें दोनों चीज़ें सोचने वाली है। एक पहले मुसलमान वो कितना अमल कर रहे हैं, एक जो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं वो कैसे तड़प रहे हैं, कैसे रो रहे हैं, रब ताला उनको कैसे हिदायत की तरफ ला रहा है। ये हमें सोचना है और गौर करना है, हम किस मकाम पे खड़े हैं। अल्लाह ताला में अमल की